اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنی الوہیت، وحدانیت، توحید کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور مشرکین کا رد فرمایا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا، اللہ نے مردہ زمینوں کو زندہ کیا، اللہ نے ہمیں پھر زمینوں سے سبزیاں، پھل، درخت، اشجار، اثمار عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایسے جانور پیدا فرمائے جن سے ہم دودھ لیتے ہیں، ایسے جانور پیدا فرمائے جو ہماری بار برداری کے کام آتے ہیں، ایسے جانور پیدا فرمائے جن کو ہم ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے شفا اور غذا کا انتظام فرمایا کہ ایک شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ پہاڑوں پہ، درختوں پہ اپنا ڈیرا لگائیں، چھتا بنائیں، اور پورے اس ماحول میں جو انہیں پھل ملے ان کو چوس کے لائیں اور شہد بنائیں جو میں اللہ کے بندوں کے لیے باعث شفا ہو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نعمت تخلیق کا ذکر فرمایا کہ تمہارا وہ خدا جس نے تمہیں پیدا کیا، کہ جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا تمہیں آدم سے لایا، تمہیں آدم سے وجود بخشا، اور اس کے بعد پھر وہ تمہیں موت دیں گے. جیسے تخلیق نعمت ہے اسی طرح موت بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ دراصل موت جو ہے وہ ذریعہ ہے ہمارے دار آخرت میں جا کے جنتیں حاصل کرنے کا. تو اگر موت نہ ہو تو پھر کوئی عالم برزخ یا عالم آخرت میں منتقل ہی نہیں ہوگا تو جنت کیسے ملے گی؟ اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنا نظام فرمایا کہ دیکھو صرف تخلیق انسانی پہ غور کرو کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر بعض جو ہیں وہ تو پیدائش کے وقت ہی مر گئے، بعض کو ہم نے تھوڑی عمر دی، بعض کو ہم نے عالم شباب میں موت دے دی، اور بعض وہ ہیں جن کو ہم نے ارذل العمر تک پہنچایا. اور اسی پہ غور کرو کہ وہ بندہ جو پہلے علم والا تھا اب بوڑھا ہونے کے بعد سے علم ہو گیا ہے، پہلے سب کچھ جاننے والا تھا اب کچھ بھی نہیں جانتا ہے.
پہلے قوت والا تھا اب کمزور ہے، پہلے صحت والا تھا اب بیمار ہے۔ فرمایا اسی میں نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علیم بھی ہے اور قدیر بھی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی دوسری نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی میری نعمتوں میں سے ہے کہ میں نے ایک دوسرے پر فضیلت دی، اور یہ فضیلت جو ہے ارزاق میں بھی ہے، اشخاص میں بھی ہے، علم میں بھی ہے، جسم میں بھی ہے، عزت میں بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے ان میں دیکھیں کہ بعض جمال والے ہیں، بعض کمال والے ہیں، بعض نوال والے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ کمزور ہیں، وہ قبیح ہیں، وہ ذمیم ہیں، وہ کم عقل ہیں۔ تو یہ سارا ایک اللہ کا ایک نظام ہے، اسی میں ایک رحمت ہے۔ اگر ساری دنیا تندرست ہو تو پھر علاج کیسے ہوگا، اور ساری دنیا اگر بیمار ہو تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو غنی بنا دیں، ساری دنیا کو دولت مند بنا دیں، اور کوئی بھی فقیر نہ ہو تو پھر بھی نظام عالم نہیں چلے گا، کیونکہ جہاں ایک مکان بنانا ہو، جہاں دولت کی ضرورت ہے وہاں مزدور کی بھی ضرورت ہے، وہاں معمار کی بھی ضرورت ہے، وہاں آرکیٹیکٹ کی بھی ضرورت ہے، انجینئرنگ کی ضرورت ہے، الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہے۔ تو ایک کام میں اللہ نے کتنے بندوں کو کھپا دیا۔ تو یہ ایک اللہ کا نظام۔ اور پڑھے لکھے بھائی میرے جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ سوشلسٹ نظام تھا، اور دونوں کا انجام تمہارے سامنے ہے کہ جہاں تک سرمایہ داری نظام کا تعلق ہے تو چند نیشنل کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ ساری دنیا کی دولت کو ہاتھوں میں لے کے بیٹھ گئی ہیں، اور جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کو ذلت اور آخرت کے، غریبی کے اور فقر کے گڑھے میں اتار دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اوپر لے جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا ظالمانہ نظام ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ مثلا یہ بینکنگ ہے، پھر بینکوں کے اندر کئی اسکیمیں ہوتی ہیں، یہ کارڈ اسکیم ہے، یہ سلور کارڈ ہے، یہ گولڈن کارڈ ہے، یہ ایکسپریس کارڈ ہے، یہ فلاں کارڈ۔ صرف اسی سے پورے عالم کا اربوں ڈالر جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام نے ایک ایسا نظام تجویز کر دیا ہے کہ کہیں جوئے کے مشینیں لگا دی، کہیں کاغذات کے ذریعے جوا، کہیں لاٹری کے ذریعے جوا، کہیں سودا بیچنے کے ذریعے جوا۔ تو یہ سارا نظام کیا ہے کہ دنیا جو ہے سارے لوگوں سے سمٹ کے صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں مرکوز ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دولت مند ملک جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے ملازم ہوں، نوکر ہوں، کیونکہ مقروض آدمی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے رد عمل میں ایک نظام آیا جسے آپ سوشلزم بھی کہتے ہیں، عربی میں شیوعیت بھی کہتے ہیں، اشتراکیت بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے ساری نظام کو ایسا سخت کر دیا کہ بھی کوئی چیز کسی کی ملکیت ہی نہیں، سب کماؤ اور کھاؤ، سب برابر۔ لیکن اس برابری کا انجام کیا نکلا کہ 70 سال سے زیادہ نہ گزرے کہ اس نظام پہ اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے رہ گیا۔ لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ ایک عادلانہ نظام۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تم حلال کے ذریعے سے دولت کماؤ، تم کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی بن جاؤ، لیکن زکوٰۃ ادا کرو، صدقات واجبہ ادا کرو، صدقات نافلہ ادا کرو۔ پھر اللہ نے دولت مند کے لیے حج رکھا ہے، صدقات رکھے ہیں، خیرات رکھی ہے، تاکہ یہ دنیا جو ہے وہ غریبوں پہ کام آئے۔ یؤخذ من اغنیائکم، اسلام کہتا ہے کہ امیروں سے زکوٰۃ لو اور غریبوں پہ خرچ کرو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک نظام رکھا کہ یہ دنیا ایک گھر میں نہ رہ جائے، اللہ نے نظام وراثت رکھا
کہ جب آدمی مرے گا تو اس کی جائیداد تقسیم ہو جائے گی، اس کی اولاد کو بھی حصہ ملے گا، بیٹیوں کو بھی ملے گا، بیٹوں کو بھی ملے گا۔ تو جو جائیداد کا مالک پہلے ایک فرد تھا اب 10 ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اگلے عالم میں آگے 10 کے بجائے 100 وارث ہو جائے گی، تو وہ جائیداد خود بخود تقسیم ہوتی جائے گی۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ۔ اور ساتھ اسلام نے یہ پابندی بھی لگا دی کہ جائیداد بناؤ لیکن حرام سے نہیں، جائیداد بناؤ لیکن جوئے سے نہیں، جائیداد بناؤ لیکن سرقہ سے نہیں، جائیداد بناؤ لیکن رشوت سے نہیں، جائیداد بناؤ لیکن ڈاکے سے نہیں، جائیداد بناؤ لیکن ظلم سے نہیں۔ تو یہ سارا ایک ایسا عادلانہ نظام اللہ نے بنا دیا کہ اگر آج بھی، یعنی آپ یقین کریں کسی بھی ملک میں، بلکہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی بلد الامین اور حرمین الشریفین کو بھی قیامت تک تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاکستان پہ بھی رحمت کرے۔ دعا کیا کریں اس ملک کے حالات انتہائی ناسازگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمانوں کا ملک ہے، اور کچھ نہیں تو نام تو ہم لیتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو آپ یقین کریں، ہم مولویوں کی بات کو تو خیر کوئی مانتا نہیں، اور ویسے بھی آج کل مولویوں سے تو ہر آدمی کو ایک چڑ پیدا ہو گئی، لیکن آپ یقین فرمائیں کہ آج بھی اگر آپ کسی بھی اسلامی ملک میں تمام جو ٹیکسز ہیں نا آپ کے، کہ جی یہ ویلتھ ٹیکس ہے، اور یہ انکم ٹیکس ہے، اور یہ سیلز ٹیکس ہے، اور یہ ہیلتھ ٹیکس ہے، اور یہ پیدائش ٹیکس ہے، اور یہ موت ٹیکس ہے، موت پہ بھی ٹیکس ہے، بڑا آدمی مر جائے ٹیکس دینی پڑتی ہے، موت پہ بھی ٹیکس ہے، پیدائش پہ بھی ٹیکس ہے، چولہے پہ بھی ٹیکس ہے، ہر بلا پہ ٹیکس ہے۔ تو یہ سارے ٹیکس اگر ختم کر دیں اور صرف زکوٰۃ اور عشر صحیح طریقے سے وصول کر دیں، تو آپ یقین فرمائیں کہ آپ کے ملک میں ایک ایسا نظام برکت پیدا ہو جائے کہ آسمانوں سے اور زمینوں سے اللہ تمہیں خزانے عطا فرمائے، اور تم کسی کے محتاج بھی نہیں رہو گے۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ آج کل تو ٹیکس غریب سے لیا جاتا ہے، امیر کہاں دیتا ہے؟ امیروں کے گھروں میں تو کبھی بجلی کا بل بھی نہیں بھرا جاتا، ان کے تو وسائل ہوتے ہیں جناب، وہ لائن مین سے بات کرتے ہیں، اسپیشل لائنیں آتی ہیں، 24 گھنٹے بجلیاں چلتی ہیں، بل کوئی نہیں ہے، سوال نہیں۔ غریب بل بھرتا ہے، غریب بیچارہ گیس کا بھی بل بھرے گا، بجلی کا بھی بل بھرے گا، ٹیلی فون کا بھی بھرے گا، اور اگر نہ آئے تو کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن بڑے لوگوں کا پہلے تو بل ہی نہیں آتا، اور اگر بل بدقسمتی سے آ جائے تو بھرتا کون ہے؟ پھر کوئی بڑا آدمی آئے گا وہ معاف کر دے گا۔ غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جائے گا، اور امیر امیر تر ہوتا جائے گا۔ اللہ نے یہ نظام نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ایسا نظام ہے کہ جو پیداوار ہو اس میں عشر عطا کرو، اور اگر دولت ہے تو 2.5% صرف زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی وہ زکوٰۃ کتنا ہے؟ معمولی سی بات ہے کہ 2.5%، اور وہ زکوٰۃ ہے کیا؟ جب خالص نفع ہو، یعنی تمہارے ذاتی اخراجات، گھر کے اخراجات، بیوی بچوں کے اخراجات کے بعد۔ تو یہ ایک ایسا عادلانہ نظام ہے، یقین فرمائیں کہ میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم کے زمانے میں، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح بندے رہے، اس دور میں جب کہ جوا نہیں تھا، شراب نہیں تھا، قمار نہیں تھا، بینک نہیں تھا، سود نہیں تھا، صرف زکوٰۃ تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلام 80 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا، اور جس دن سے آپ نے یہ سارے سسٹم بنائے ہیں، قرضہ ہے، مقروض ہیں، ہر وقت قرض دینا ہے، یعنی آپ حیران ہوں کہ باہر جب آپ جائیں نا کبھی کسی یورپین کنٹریز میں یا باہر کسی بھی ملک میں، آپ حیران ہوں گے کہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی جو ہے، اس کا گھر جو ہے ماشاءاللہ بڑا ڈیکوریٹ ہوگا، بڑی اچھی گاڑی ہوگی اس کے گھر میں، سارا سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہوگا، سینٹرلی ہیٹنگ ہوگی، سارا بہترین لباس ہوگا۔ یقین کریں ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے کہ وطن آ جائیں، ان کے پاس گھر میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ٹکٹ لے کے اپنی کسی بھائی کی شادی میں یا خوشی میں غمی میں چل سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ قرض پہ ہے، یہ سارا نظام جو ہے وہ قسطوں پہ ہے۔ آپ نے مکان لے لیا، انہوں نے کہا جی فوراً حاضر، ٹھیک ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ پاؤنڈ یا ڈالر کا مکان آپ کو دلا دیتے ہیں،
اور کیا بات ہے جی، آپ مہینے کی قسط دے دیا کریں۔ آپ نے جناب گھر میں قالین ڈالنا جی بالکل لے جائیں، قسط دے دیا کریں، وہ معمولی سی بات ہے، چھوٹی تھوڑے تھوڑے پیسے دیں گے ادا ہو جائے گا۔ آپ نے گاڑی لینا کا جی بالکل حاضر، گاڑی فوراً آپ کے پاس آ جائے گی۔ اور نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ تم ان کے بے دام ملازم ہو، سارا دن کماؤ اور پیسے قسطوں میں دیں۔ سارا دن کماتے ہیں 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، 18 گھنٹے۔ یہاں جو آدمی آپ کو اپنے گھر میں اٹھ کے پانی کا گلاس ہی لیتے نا، وہاں ہوٹلوں پہ برتن دھوتے، اور باہر کا کوئی بازی آدمی پوچھے ان کو کہ تمہاری وہاں کیا نوکری ہے، کہتے ہیں جی ہم وہاں ڈی سی لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں ڈپٹی کمشنر، حالانکہ وہ ڈش کلینر ہوتا ہے، پلیٹیں دھونے والا، وہ ڈی سی نہیں ہوتا، ڈپٹی کمشنر نہیں ہوتا، وہ ڈش کلینر ہوتے ہیں جو ہوٹلوں میں جا کے برتن دھوتے ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہاں ڈی سی کو اس کے پاسپورٹ میں بھی ڈی سی لکھا ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھی ایک بڑا آدمی ہوگا۔ تو حالانکہ یہ واقعات ہیں، حقائق۔ اگر اسلام پہ آدمی زندگی گزارے، آپ یقین فرمائیں کہ میرے الحمدللہ اللہ کے حرم کی وجہ سے ہزاروں دوست ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ بھئی 20 تاریخ کے بعد ہمارے ارد گرد یہ جو ماحول ہے، کوئی انگریز ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کچھ ہے، وہ لوگ ہم مسلمانوں سے آگے پیسے قرضہ لیتے ہیں کہ ہمیں قرضہ دے دو اور اگلے ہفتے آپ کو پیمنٹ کر دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو جناب ہفتے میں کمانا ہے اور 2 دن میں اڑانا ہے۔ سیٹرڈے اور سنڈے 2 دن جو ہیں ان کے چھٹی کے دن ہیں، اور ویکینڈ پہ انہیں انجوائے کرنا ہے۔ باپ مر جائے کہیں گے لاش رکھ دو، 2 دن ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں، بعد میں آگے دیکھا جائے گا، پھر آگے ہم دیکھ لیں۔ یا زیادہ سے زیادہ کمپنی کو فون کر دیں گے بھی آپ اس کو دفنا دیں اور بل مجھے بھیج دینا اگر شریف بیٹا ہو۔ یہ بھی شریف بیٹے کی بات ہے کہ مرنے کے بعد باپ کے دفن کا بل ادا کر دیں، ورنہ وہ بھی کوئی نہیں کرتا ہے۔ اس میں وہ شراب ہے، کباب ہے، شباب ہے، سارا پیسہ اڑ جائے گا، انجام کیا ہوگا پھر؟ بھوکے کا بھوکا۔ لیکن مسلمان کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ خنزیر ہے تو حرام ہے، شراب ہے تو حرام ہے، جوا ہے تو حرام ہے، سود ہے تو حرام ہے، ربا ہے تو حرام ہے، ہر نقصان والی چیز اللہ نے حرام کر، اور ہر فائدے والی چیز اللہ نے حلال کر۔ اللہ تبارک و تعالی، اور جب حلال ہو تو اللہ کی رحمت سے وہ بندہ بھوکا نہیں مرتا۔ بھوکا تب مرتا ہے جب حرام میں پڑ جاتا ہے۔ آپ کی کروڑوں کی جائیداد ہو، آپ نشے میں پڑ جائیں، برباد ہو۔ آپ کی کروڑوں کی جائیداد ہو، آپ کسی لڑکی سے عشق فرما لیں، برباد ہو گئے۔ آپ کی کروڑوں کی جائیداد ہو، آپ اسمگلنگ شروع کر دیں، برباد ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نماز میں ہیں، روزے میں ہیں، حلال کھاتے ہیں، حلال پیتے ہیں، اللہ کے شکر سے بندہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی ذلیل نہیں ہوگا، کبھی خوار نہیں ہوگا، کبھی صحت برباد نہیں ہوگی، کبھی سرطان نہیں ہوگا، کبھی ایڈز نہیں ہوگا، کبھی کوئی گندی بیماری نہیں لگے گی، اللہ کو اللہ کی طرف سے امتحان نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کر، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی میری نعمت، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ ہم نے رزق کے اندر بھی ایک کو دوسرے کا محتاج کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ تمہارے ہاں جو ملازم ہیں، تمہارے ہاں جو نوکر ہیں، تم کبھی ان کو اپنے برابر جانتے ہو؟ تو جب تم اپنے نوکر کو اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، تم اپنے ملازم کو اپنے برابر نہیں مانتے، تم اپنے ڈرائیور کو اپنے برابر نہیں مانتے، تو اللہ کی مخلوق کو خدا کے کیسے برابر بناتے ہو؟ فرمایا کیا تمہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی؟ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتوں میں سے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ ہم نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیوی پیدا کی تاکہ تمہاری نسل چلے، تمہاری اولاد ہو، تمہیں راحت ملے، تمہیں سکون ملے۔ اور اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے اولاد، اور اولاد کے بعد حفظتاً اولاد کی اولاد پیدا کی، اور اس کے بعد ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا کہ جو پاکیزہ ہیں حلال ہیں، جو خبیث ہیں وہ حرام ہیں۔ یعنی آپ دنیا سے جا کے پوچھ لیں، ابھی یعنی کسی مولوی کی بات کو چاہے آپ نہ مانیں، موجودہ دور میں جو سائنٹسٹ ہیں اور بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھ لیں، اب ریسرچ ہو گئی ہے کہ خنزیر کے گوشت میں کیا کیا خرابی ہے۔ اللہ نے جو حرام کیا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ بکری تو حلال ہے اور خنزیر حرام ہے؟ حالانکہ بکری کو بھی اللہ نے پیدا کیا، خنزیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میری نعمت ہے، لیکن فرمایا افبالباطل یؤمنون، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہو۔
نعمتوں کے کفر کا کیا معنی ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کے احکام کے مطابق خرچ نہ کیا جائے، یہ جو ہے کفر ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ تم نے کھانا کھا لیا اور کہا الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو شکر ادا ہو، یہ شکر نہیں ہوتا۔ شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت اس کے حکم کے تابع ہو، کہ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیا ہے تو ہاتھ وہ کام کریں جو حلال ہے، حرام کا نہ کریں۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں وہ کام کریں جو حلال ہے، حرام نہ کریں۔ اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے تو اچھی بات سوچو، غلط نہ سوچو۔ اللہ نے تمہیں پاؤں دیے ہیں تو صراط مستقیم پہ چلو اور غلط راستے پہ نہ جاؤ۔ اور اللہ نے تمہیں کھانا دیا، طاقت دی بدن میں، اس طاقت کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو، یہ شکر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں گنانے کے بعد فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا ساری نعمتیں تو میں نے دی ہیں، لیکن ان کو مجھے چھوڑ کے تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کے پلے میں کچھ بھی نہیں، جو آسمان و زمین سے ایک قطرہ بارش کا نہیں برسا سکتے، جو زمین سے ایک دانے اگانے پہ بھی قادر ہیں، وہ جو کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے، تم مجھے چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو، یہ کتنی بڑی کی حالت۔ اور اس کے بعد فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثالیں نہ بناؤ۔ کیا معنی؟ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہو اسی طرح تم نے دیوی دیوتا بنا لیے ہیں، بت بنا لیے ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے، کوئی تاروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی آگ کی عبادت کرتا ہے، کوئی لات عزا حبل کی عبادت کرتا ہے، کوئی قبروں کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا عبادت تو میری تھی، تو میری عبادت کے مطابق میری مثال میں دوسرے خدا بنا لی ہیں، عقل کرو۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ۔ کیا معنی؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کے امثال مثل نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہی دھوکہ ہے، یاد رکھو، اللہ کے قابل میں حق بات اور توحید کو سمجھو، یہی وہ دھوکہ ہے جس میں مشرکین مبتلا تھے، اور یہی وہ دھوکہ ہے جس میں آج کا جاہل بھی مبتلا ہے۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو جی دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہ کو نظام چلانے کے لیے کابینٹ بنانی ہوتی ہے، بادشاہ کو نظام چلانے کے لیے وزیر بنانے ہوتے ہیں، پھر وزیروں کے لیے سیکرٹری ضروری ہوتے ہیں، پھر اہم معاملات کے لیے ایڈوائزر اور مشیر ضروری ہوتے ہیں، پھر ان کے آگے جو ہے پھر صوبائی نظام ہوتا ہے، پھر ضلعی نظام ہوتا ہے، کیونکہ سارا کام اب بادشاہ خود تو نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی تو بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو اللہ کو بھی نظام چلانے کے لیے آگے کچھ ہونا چاہیے نا، چھوٹے چھوٹے خدا جو کام تقسیم کریں کہ یہ کام اس کے ذمے ہے، یہ کام اس کے ذمے ہے، یہ کام اس کے ذمے ہے۔ تو آگے جو ہے نا کوئی دیوی ایسی ہو جو مہر کی ہو، کوئی دیوی ایسی ہے جو قہر کی ہو، کوئی دیوی ایسی ہے جو بارش برسانے والی ہو، کوئی دیوی ایسی ہے جو آگ برسانے والی ہو۔ اسی طرح انہوں نے تقسیم کر رکھا، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایک بادشاہ ہے، اس کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، ایک نظام ہے۔ اگر ہم نے بادشاہ کو درخواست دینی ہے تو یہ طریقہ تو نہیں کہ سیدھے ہم بادشاہ کے پاس چلے جائیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی پراپر چینل درخواست ہے، اپنا طریقے سے درخواست ہے کہ تم درخواست جو ہے جا کے وزیروں کو دو گے، وزیر آگے بھیجیں گے، پھر آگے جائیں گی، پھر بادشاہ تک پہنچے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہی تو ہے نا کہ ہم لات کے آگے جھکتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کے آگے جھکتے ہیں، ہم حضرت عزیر کے آگے جھکتے ہیں، ہم ان کو درخواست دیتے ہیں اور یہ درخواستیں جو ہیں ہماری اللہ کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہی وہ بات تھی جس میں مشرک مبتلا تھے، اور یہی وہ بات ہے جس میں آج کا جاہل مسلمان مبتلا ہے۔ اس کے دماغ میں بھی یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ یہ جتنے بزرگ ہیں اولیاء اللہ ہیں، حالانکہ وہ تو بری ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے،
وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنی درخواست جو ہے حضرت کو دینی ہے مزار پہ جا کے. جب ہم حضرت داتا صاحب سے عرض کریں گے تو داتا صاحب اللہ کو کہتے بھائی کام تو اللہ کرتا ہے لیکن یہ ہمارے سفارشی ہے، یہ ہمارا ذریعہ ہے، یہ ہمارا واسطہ ہے. کام تو خدا کرتا ہے، ہم کافر تھوڑے، کام تو ہمارا اللہ کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست ہم نہیں کہہ سکتے. ہماری زبانیں گندی، ہمارے اعمال گندے، ہمارے معاملات گندے ہیں، ہم کیسے اللہ کو درخواست دیں؟ ان کو جا کے ہم جب درخواست دیتے ہیں تو یہ پاک لوگ ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. تو یہ ہماری درخواستیں آگے بھیج دیتے ہیں، اور جب یہ آگے ریکمینڈ کر دیتے ہیں تو اللہ ان کی تو ٹالتا نہیں. ان کی کہی ہوئی بات کو اللہ کبھی موڑتا نہیں، کیونکہ یہ اس کے اپنے ہیں، یہ اس کے اپنے پیارے ہیں، محبوب ہیں، اور یہ محبوب الہی ہے، اور یہ محبوب سبحانی ہے، اور یہ تو خود داتا ہے، اور یہ تو خود شکر گنج ہے، اور یہ تو خود ماشاءاللہ اولیاء ہے، اور یہ تو خود مشکل کشا ہے، اور یہ تو خود حاجت روا ہے، اور یہ تو خود غوث ہے اور غوث اعظم ہے. تو یہی وہ بات ہے جو مشرکین کے دماغ میں تھی اور آج جاہل کے دماغ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ظالمو مجھے میرے لیے مثالیں نہ بناؤ، تم میرے لیے مثالیں مخلوق سے تشبیہ دیتے ہو مجھے. تو جب خالق کو مخلوق سے تشبیہ دو گے تو کافر ہو جاؤ گے. لیس کمثلہ شیء، میری تو کوئی مثل ہی نہیں ہے، میری تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. مجھے دنیا کے بادشاہوں جیسا بنا رہے ہیں، مجھے دنیا کے نظام کے مطابق تشبیہیں دے رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ظالمو غور کرو، واسطے وسیلے تو وہاں ڈھونڈے جاتے ہیں جب بادشاہ بات نہ سنے. لیکن جب بادشاہ کھلی دربار لگا کے بیٹھا اور پکار رہا ہو کہ آؤ آؤ میرے ساتھ کام کرو، تو میں تو ہر رات تمہیں پکارتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا. میں تو ہر رات اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ تیرے قریب آ جاتا ہوں، اور پھر میں تیرے اتنا قریب ہوں کہ تیرے دماغ میں جو بات ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور پھر تیرے بادشاہوں کا بھی وقت ہے، نظام ہے، وہ بھی رات کو سو جاتے ہیں، لیکن میں تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوں جو کبھی بھی نہیں سوتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور تمہارے لیے عدالت ہے، وہ مجسٹریٹ ہے، اس کا بھی ٹائم ہے، اس کے بغیر وہ درخواست نہیں دیتا. لیکن میری شان تو یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. اس لیے اللہ نے فرمایا ظالمو خیال کرو، میرے لیے مثالیں پیدا نہ کرو. یہ میری مخلوق ہے، مخلوق کو خالق سے مثال دے رہے ہیں. یہ میرے مملوک ہے، مملوک کو مالک سے مثال دے رہے ہو. یہ میری عبادت کرنے والے ہیں، عابد کو معبود بنا رہے ہو، ساجد کو مسجود بنا رہے ہو، قاصد کو مقصود بنا رہے ہو. یہ کیا کر رہے ہیں؟ فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غلط مثالیں پیدا نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی اشباہ و انداز پیدا نہ کرو. اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے. کیا مانا؟ اللہ تو جانتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک. اللہ تو جانتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ تو جانتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں. لیکن تم جاہل ہو، تم نہیں جانتے ہو، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. اس لیے فرماتی ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. تو یاد رکھا کرو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے دین کی، توحید کی، عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے. یاد رکھو اولیاء اللہ برحق ہیں، اولیاء کی شان برحق ہے، اولیاء کی کرامات برحق ہیں، اولیاء کے مراتب و درجات برحق ہیں. لیکن اولیاء، انبیاء، ملائک سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ مالک ہے اور یہ سب کے سب جو ہیں مملوک ہیں. ہمیشہ یاد. اب دیکھو نا جی، اگر دنیا میں ایک بزرگ فوت ہو جائے، ایک بہت بڑا عالم فوت ہو جائے، ایک بہت بڑا اللہ کا ولی فوت ہو جائے، تو جب ہم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ دیکھو نا، اللہ کے کعبے میں ہو اور باوضو ہو، اور الحمدللہ نماز مغرب پڑھ لی ہے اور عشاء کی انشاءاللہ انتظار ہے، اللہ نصیب فرمائے اور اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے. تو آپ بالکل یہ نہ سوچیں کہ مولوی مکی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے. ایک بات کو سمجھیں ٹھنڈے دل سے کہ ایک اللہ کا ولی فوت ہو جائے
اس کی میت ہمارے سامنے ہو اور اس کے بعد ہم اس پہ جنازہ پڑھیں گے تو کیا دعا مانگیں گے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا؟ نہ، آپ کیا دعا مانگیں گے کہ اے میت والے ہماری بخشش کر؟ کیا کہو گے؟ نہ، میت سے مانگو گے یا اللہ سے میت کے لیے مانگو گے؟ بس ایک لفظ ہے سمجھنے والا بھائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی، کسی شہید کی، کسی پیر کی، کسی بزرگ کی، تم نہ مرو، نہ ڈرو، تم نہ ڈرو، تم زندہ رہو، مثلا میں مر گیا، چلو کیا دعا مانگو گے؟ ہاں، تم نے تو مرنا ہی نہیں نا۔ مرنا ہوتا تو خدا کی مخالفت کرتے، مرنا ہوتا تو شرک کرتے، مرنا ہوتا تو گناہ کرتے، مرنا ہوتا تو ہم حرام کھاتے، مرنا ہوتا تو ہم نشے بیچ کے اپنے ملک کو بدنام کرتے، مرنا ہوتا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ بھی داڑھی مڑا کے جاتے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، چھوڑو، آپ نے تو خیر مرنا ہی نہیں، آپ نے تو زندہ رہنا ہے، مرنا تو ہم لوگوں نے ہے۔ بہرحال کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے، میں تو خیر ایک گناہگار آدمی ہوں، تو اس ولی سے دعا مانگو گے یا اللہ سے اس کے لیے مانگو گے؟ ہاں جی، سیدھی بات کرو، اس میں بریلوی دیوبندی کا وہابی کا کوئی چکر شکر نہیں، کوئی اس میں پارٹی نہیں، یہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، کچھ نہیں، تم انسان ہو، ہم انسان ہیں، مسلمان ہو مسلمان، کلمہ پڑھتے ہو کلمہ پڑھتے ہیں، بس خدا کے گھر میں سامنے رکھی ہو تو ہم کیا کریں گے کہ اللہم اغفر لحینا، کہ اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو، اور بڑوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کو، عورتوں کو۔ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یا پیر آپ اللہ کے پیارے ہیں ہماری بخشش کر دو؟ ہاں جی، اللہ سے مانگا یا پیر سے مانگا؟ اللہ سے۔ اور جب یہ 2 میٹر نیچے چلا جائے تو پھر اس سے مانگتے ہیں، جب تک وہ اوپر رکھا ہوا تھا تو خدا سے مانگ رہے تھے، اللہ سے اس کے لیے بخشش مانگ رہے تھے۔ اب جب ہم نے دفن کر دیا اب کہتے ہیں داتا مہربانی فرما، شہباز قلندر مہربانی فرما، بابا غازی مہربانی فرما، بابا پری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ کون سا مسلمان ہے؟ سیدھی بات کرو۔ اب بھی مسئلہ سمجھو کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے ذریعے ہمارے انڈو پاک میں علم حدیث منتقل ہوا ہے، یعنی حدیث کا علم لے جانے والا یہ گھرانہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے میرے محمد مدنی کی حدیث پہنچائی ایشیا میں، یہ وہ گھرانے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میت جو ہے وہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ بعض میتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے جب جنازہ پڑھنے والے دعا کرتے ہیں تو اس کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کر، اور فرماتے ہیں کہ بعض ایسے اللہ والوں کی میت ہوتی ہے کہ جب میت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تم نے میرے ولی کے لیے دعا کی تو تمہاری بھی میں مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو وہ جنازہ پڑھنے والے بھی بخشے جاتے ہیں، صرف وہ میت نہیں بخشی جاتی بلکہ اس کے لیے دعا مانگنے والے بھی بخشے جاتے ہیں۔ تو سمجھ لو کہ جب کسی مزار پہ جانا ہو، جب اللہ کے اولیاء کی قبر پہ جانا ہو تو یہ نیت کرو کہ ہم اللہ سے اس کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ تیرا محبوب بندہ تھا، صالح تھا، تیرا ولی تھا، بزرگ تھا، اس کے درجات بلند فرما، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دے، تو اس کے لیے دعا کرو۔ جب تم اس کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میرے دوست کے لیے مانگ رہا ہے، چلو تجھے میں نے معاف کر دیا۔ یہ معنی ہوتا ہے مانگنے کا، یہ نہیں کہ قبر والے سے مانگ کے کافر بن جاؤ، قبر والے سے مانگ کے مشرک بن جاؤ، قبر والے سے مانگ کے شرک میں مبتلا ہو جاؤ۔ مانگنا اللہ سے ہے اور ہم نے اس کے لیے مانگنا ہے، تو جب ہم اس کے لیے مانگتے ہیں تو ہمیں تو خدا کی رحمت سے ویسے مل جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، جیسی ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات، اللہم ارحم امت محمد، حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگ رہے ہو، سارے مسلمانوں کے۔ تو مسلمانوں میں تو انبیاء بھی ہیں،
مسلمانوں میں تو رسول بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، تو ہم سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ فائدہ ہمیں ہوتا ہے کہ جب ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ ہم پہ رحمت فرما دیتے ہیں۔ مسئلہ سمجھو، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو۔ اچھا، اسی لیے ہر اذان کے بعد میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے کیا فرمایا کہ کیا کرو؟ جب اذان ختم ہو جائے تو کیا کرو؟ درود شریف پڑھو۔ کون سا درود؟ جو نماز میں پڑھتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کیا کرو؟ فرمایا میرے لیے مقام وسیلہ اللہ سے مانگو۔ میرے لیے کیا مانگو؟ مقام وسیلہ۔ یہ مقام وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت میں ایک مرتبے کا مقام ہے۔ یہ معنی یہ نہیں کہ مجھے وسیلہ پکڑو۔ وسیلہ، اگر وسیلہ پکڑنا ہی تھا تو پھر حضور کے لیے مانگنے کا کیا مطلب؟ جب خود حضور وسیلہ ہوں، یا اگر وسیلہ نہیں، یعنی ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ میاں حضور کو ہمارا وسیلہ بنا دے، تو وہ تو پھر ہم مانگ رہے ہیں، حضور وسیلہ نہیں ہے، تو یہ جہالت ہے۔ مقام جو ہے، وسیلہ جو ہے، جنت میں سب سے اونچا مقام ہے۔ اس لیے حدیث میں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ حضور نے فرمایا تم دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ۔ تو اب ہم حضور کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ کیوں دعا مانگو؟ فرمایا جب تم میرے لیے دعا مانگو گے تو میں بھی تمہاری قیامت میں شفاعت کروں گا۔ جب تم میرے لیے، تو ہمیں دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہوا کہ ہم نے حضور کے لیے دعا مانگی، حالانکہ حضور کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ حضور تو سید الاولین والآخرین ہے، حضور تو امام الانبیاء والمرسلین ہے، حضور تو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، لیکن حضور نے ہمارے بھلے کے لیے ہمیں ایک راستہ دکھلا دیا کہ ہر اذان کے بعد تم میرے لیے دعا مانگا کرو اور میں تمہاری قیامت میں شفاعت کروں گا۔ اور دوسرا، امت کو مسئلہ سمجھا دیا کہ جب ہم اللہ کے نبی کے لیے بھی دعا کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، تو پھر پیر سے مانگنا جائز ہوتا تو نبی نہ کہتے مجھ سے مانگ لیا کرو۔ فرمایا میرے لیے تم کس سے مانگا کرو؟ دعا کہاں سے شروع کرتے ہو؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة۔ ایک دعا کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے۔ آت محمد الوسیلہ، اللہ آپ ہمارے مدنی پاک کو مقام وسیلہ عطا فرمائیں۔ تو دعا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے۔ یہی بات سمجھو، اگر اتنی بات سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ کبھی شرک نہیں کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے محفوظ کرنا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسی مثالیں نہ دیا کرو دنیا والوں کی۔ اب اس کے بعد اللہ نے پھر ایک اور مثال بیان کی تھی، فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء۔ اللہ نے فرمایا مثال ہے ایک بندے کی کہ ایک بندہ ہے، وہ غلام ہے، اور جب وہ خود غلام ہے تو وہ کسی چیز کی طاقت ہی، نہ پیسہ نہ تصرف، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو خود نوکر ہے، مملوک ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا۔ ایک بندہ تو غلام ہے، مملوک ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور ایک بندہ وہ ہے، اللہ نے فرمایا جس کو ہم نے بڑا بہتر رزق دیا، وہ صبح شام ظاہر باہر چھپ کے ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ یہ دونوں حال یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ تو فرمایا یہ بندے ہیں جو کچھ مالک ملک نہیں رکھتے، اور ایک خدا ہے جو ساری کائنات کو دے رہا ہے، تو وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب ایک عبد مملوک اور ایک عبد حر برابر نہیں ہو سکتے، تو ایک مخلوق اور خالق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مسئلہ تو واضح ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی تم شرک کرو تو تمہاری بدقسمتی۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر جو ہے وہ نہیں جانتے۔ سب کو سمجھنے کے باوجود بھی غیروں کو شریک بناتے ہیں، سب کو سمجھنے کے باوجود بھی غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا۔ اب اللہ نے ایک اور مثال فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ
فهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. اللہ نے فرمایا کہ ایک مثال اور ہے کہ دو بندے ہیں، ایک ان میں بالکل اب کم مانا بالکل جو ہے وہ گنگا ہے، بول ہی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اپنے مالک پہ بوجھ ہے، نہ سنتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. اور اس کے مقابلے پہ ایک وہ ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے اچھائی کا حکم، صراط مستقیم، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، بھلائی ہی بھلائی، خیر ہی خیر کا کہہ رہا ہے. یہ دونوں برابر ہیں؟ تو ہر عقل مند کہے گا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے فرمایا ایک وہ ہے جو تیری سنتے نہیں، اور ایک وہ ہے جس کے آگے کوئی چھپتی نہیں چیز، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ اللہ نے فرمایا کچھ عقل کرو کہ تم ان کو پکار رہے ہو جو سنتے بھی نہیں، جو دیکھتے بھی نہیں، جو نفع نقصان کے مالک بھی نہیں، جو خود محتاج ہیں، جو خود مخلوق ہیں، جو خود مملوک ہیں، اور ان کو ملا کس سے رہے ہو جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے. تو جب یہ دو آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو مخلوق اور خالق کیسے برابر ہو سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد پھر اپنی توحید کا ذکر فرمایا. اور توحید میں اہم توحید کون سی ہے؟ توحید الوہیت. یاد رکھو اہم توحید کیا ہے؟ توحید الوہیت. توحید الوہیت کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنی اقسام و انواع عبادت ہیں وہ صرف کس کے لیے ہیں؟ دیکھو نا نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اب نماز عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، خیرات عبادت ہے، صدقات عبادت ہے، نظر عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، طواف عبادت ہے. تو ان تمام انواع عبادت کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ. بس یہی اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عقیدہ نصیب کرے. دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں اللہ مجھے بھی ظاہری باطنی بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں. دل سے دعا کریں. عالم اسلام ایک بہت بڑے ابتلا سے گزر رہا ہے، ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہا ہے. تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنی ہر نماز کے بعد اس بلد الامین کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو قیامت تک امن کا گہوارہ بنا. اللہ اسے ہر قسم کے داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما. یا اللہ یہود و ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. اور اسی طرح پاکستان کے لیے بھی اور ہر اسلامی ملک کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اس پر بھی ایک بڑا مشکل وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی پھر بھی ہم تیرے نام لیوا ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، تیرا نام تو لیتے ہیں، تو مہربانی بس رحمت کے ساتھ حفاظت فرما لیں. اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. تو مثل نور ہی کا مشکات، یہ کون سے نور کی مثال ہے؟ اللہ کا نور کی ہے. سبحان اللہ. تو جب تم اتنا نہیں سمجھتے ہو تو للہ المثل الاعلی پھر کیا کہو گے؟ مثل اور مثل میں فرق ہے. یہ ترجمہ جب پڑھ لو گے تو سمجھ آئے. ایک ہے مثل، ایک ہے مثل، دونوں میں فرق ہے. وما هو علی الغیب بضنین کا معنی جو اللہ بتلاتے ہیں اس میں بخل نہیں کرتے، جو نہیں بتلاتے. کوئی عقل کیا کرو نا. وما هو علی الغیب، اللہ نے ایک غیب بتلا دیا حضور کو، تو اب حضور ظاہر کریں گے، اس میں بخل نہیں کریں گے. لیکن جو بتلایا ہی نہیں. اب اللہ نے حضرت یوسف کا قصہ حضور کو بتلا دیا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ
لمن الغافل. تو حضور نے امت کو یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا پورا سنا دیا، کوئی بخل نہیں فرمایا. لیکن جو بتلایا نہیں تو وہ کیا بتلایا؟ کہتا ہے کہ ایک آدمی نماز روزہ تو کرتا ہے لیکن تاش وغیرہ کھیلتا ہے. دعا کریں اللہ اس کی نماز کو صحیح نماز بنائے، تو جب نماز صحیح ہو جائے گی تو برائیاں چھوٹ جائیں گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے ہمیں گناہوں سے اور منکر سے روکتی ہے. لیکن دعا کرو ہماری نماز بنے نا، کیونکہ جب ہماری نماز ہی نہیں ہے تو روکے کیسے؟ اب دیکھو نا، آپ ایک دروازہ لگاتے ہیں، بڑا خوبصورت دروازہ ہے لیکن وہ کمزور ہے، ہاتھ ہمارا ٹوٹ جائے گا تو کیا روکے گا؟ دروازہ تو لگا ہوا ہے. اچھا، ایک بہت بڑا دروازہ ہے لیکن اس کے کنڈے ہی مضبوط نہیں، ہاتھ لگاؤ گر جائے گا. ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اس کو تالا ہی نہیں لگایا آپ نے تو کھل جائے گا. لاکھ نماز پڑھتے رہو، جب تک وہ نماز میں اصلیت پیدا نہیں ہوگی تو وہ اثرات کیسے پیدا ہوں گے؟ تو جب نماز بنے گی تو پھر برائیاں خود بخود رک جاتی. تو بہرحال نماز پڑھتے رہو اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالی رحمت کریں گے. کہتے جی سونے کے دانت لگوانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. سونے کی ناک لگانے کے بارے میں ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا، ان کی ناک جو تھی وہ کسی جنگ میں کٹ گئی، تو انہوں نے پہلے ایک چاندی کا پترا، اس وقت جو ہے نا وہ اتنا سرجری ایڈوانس نہیں تھی کہ وہ اور لگا دیں یا جوڑ دیں، تو اس وقت پترا بنا کے رکھ لیتے تھے کہ چلو بھی برا بھی نہ لگے اور ہوا وغیرہ صحیح نکل جائے. تو وہ چاندی میں بدبو ہو گئی. تو اس نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ سونا ایک ایسی دھات ہے جس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ لگا سکتے ہو. تو اس لیے علماء نے، ائمہ اربعہ نے، کہ اگر کسی آدمی کا دانت ٹوٹ جائے پورا دانت سونے کا لگائے تب بھی جائز ہے، اگر دانت کے اوپر خول چڑھوا کے دوائی بھروا دے تب بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لگا سکتے. جہاں تک بٹن لگانے کا تعلق ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ بٹن لگاتے ہیں تو اس میں کپڑا پیمائش کیا جائے گا، چونکہ پیمائش میں کپڑا زیادہ ہے، بٹن تھوڑی جگہ گھیر رہا ہے، تو اس وجہ سے جواز ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ سونے کی چیزوں سے بچیں. سونے کے برتنوں میں کھانا بھی ناجائز، سونے کا زیور مردوں کے لیے پہننا بھی ناجائز. تو بہرحال کوشش یہی کریں کہ جس چیز کو حضور پاک نے منع فرمایا، ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے ایسے دو چیزیں دی، ایک ہاتھ میں سونے کا ایک ڈلہ تھا اور ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا تھا. تو آپ نے فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں، یعنی عورتوں کے لیے تو حلال ہیں لیکن مردوں پہ حرام ہیں. کہتے ہیں جی یہ چاروں مسلک کے لوگ جو ہیں الحمدللہ ہر دنیا میں موجود، چاروں مسلک کے لوگ جو ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت ہے کہ صحابہ کرام کے خیر القرون کے دور کے بعد ائمہ اربعہ سے کوئی بھی تقریباً باہر نہیں نکلا. بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے علم والے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ان ائمہ اربعہ سے باہر نہیں نکالا، یعنی پانچواں کوئی امام نہیں بنا. صرف ائمہ اربعہ کے اندر ہی فقہ کے مسائل جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں. ہاں قیامت تک اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. کیا مطلب کہ آج اگر امت کے سامنے ایک نیا مسئلہ درپیش آ جائے جو پہلے دور میں آیا ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو صاحب علم ہیں اور اجتہاد کی شرح حیثیت رکھتے ہیں، یہ معنی نہیں ہوتا کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا جی اسمبلی اجتہاد کرے گی اور کورٹ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے گی. اب اسمبلی میں جس بندے کو خود استنجے کا پتہ نہیں، اجتہاد کیسے کرے گا؟ اسمبلی میں ماشاءاللہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، تو اجتہاد کیسے کریں؟ ان بیچاروں کو تو حلال و حرام کا پتہ نہیں، غسل کے فرائض بھی نہیں آتے، ان کو تو غسل جنابت سے نکلنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو وہ غریب اجتہاد کیسے کریں؟ اجتہاد وہ کریں گے جن کا قرآن و حدیث کے ذخیرے پہ نظر ہو
اور کم از کم 14 علوم ہیں جو معاون علوم ہیں، ان پر اس کی نظر ہو، پھر جا کے وہ اجتہاد کے قابل ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ورنہ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی علاقے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو جاری کیا، اسی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اسی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور کسی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن سب سے زیادہ علاقوں میں فقہ حنفی رائج رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فقہ حنفی ایک اتنی سائنٹیفک فقہ ہے کہ انہوں نے 60 علماء بٹھا کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں مسائل مرتب کر کے امت کے لیے چھوڑ دیے۔ تو جب 60 علماء کا فہم ایک طرف ہوتا ہے آخر، اور ایک کا ایک طرف ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زیادہ قبول بخشا۔ باقی تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کہتے جی کہ نماز کی حالت ہوں یا ایسے بیٹھے ہوں تو بعض گزرنے والے مار دیتے ہیں، تو آپ معاف کر دیا کریں، کیونکہ اگر تمہیں ہم یہ سبق پڑھائیں گے تم بھی اٹھ کے مارو پھر تو سارا دن حرم میں لڑائی ہوتی رہے گی۔ اگر ایک آدمی نے مار دیا تو تم بخشنا سیکھو۔ میرا خیال ہے دشمنی دوست کو بھی نہیں ہوتی، وہ غریب یا تو جلد بازی میں یا بغیر سوچے سمجھے اتفاق سے کوئی آپ کو چیز لگ جاتی ہے، ورنہ آپ سے کیا دشمنی ہے کہ وہ آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارنے آیا ہے۔ تو بہرحال اگر ایسی بات ہو جائے تو کہہ دیا معاف کیا بس۔ کہتے جی کہ ایک آدمی پر اگر ایک بکری دم کی پڑ جائے غلطی میں اور دم دینے کی طاقت نہیں، تو دو رستے ہیں، یا تو صبر کرو، جب اللہ پیسے دے دے تو ایک بکری دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری لے کے حرم مکہ میں ذبح کر کے غریبوں کو دینا، تو جب اللہ دے 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 دینا۔ اور اگر بالکل تمہیں امید ہی نہیں ہے کہ نہیں ملیں گے، 10 روزے رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، روزے پر تو پیسے نہیں لگتے نا، وہ تو ہر غریب آدمی بھی رکھ سکتا ہے۔ کہتے جی کہ 3 سال پہلے میں نے عمرے میں تھوڑے بال کٹوائے تھے کینچی سے۔ پہلی بات تو یہ ہے نا، یاد رکھو کہ جو گزر گیا یا تو پوچھو نہیں، 3 سال کے بعد اب تم پوچھنے آئے ہو۔ بہرحال مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ٹک لگائے تھے تھوڑے تھوڑے تو دم پڑ گئی، اب بھی ادا کر دو، بہتر بات ہے، اور ورنہ اللہ پاک معاف فرما دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گنجائش ہے، باقی تو تینوں ائمہ اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں دم پڑ جائے۔ تو بہرحال کوشش ہی کریں۔ باقی یہ کہنا جی انجانے میں 1400 سال حضور کی شریعت کو گزر گئے، ابھی تم انجانے ہو، تو پتہ نہیں جاننے والے کب بنو گے۔ 1424 سال گزر گئے شریعت اسلام، ابھی تم نے مسئلہ پوچھ لیا، جان لیا، اگر عمرے سے پہلے پوچھ لیتے تو جان لیتے۔ یہ نہ جاننے کی کیا بات ہوئی؟ دیکھو نا، کسی بھی ملک میں جاتے ہو تو باقاعدہ اس کی گائیڈ بکیں منگواتے ہو، پوچھتے ہو، مشورے کرتے ہو، ٹریول ایجنٹ سے پوچھتے ہو، ہوٹلوں کے ریٹ منگواتے ہو، ان کے پہلے سے پیکج ڈھونڈتے ہو۔ تو صرف اسلام ایک ایسا یتیم ہے کہ عمرے پہ آؤ تو پہلے عمرے کا مسئلہ ہی نہ پوچھو، نہ حج کا مسئلہ پوچھو، نہ عمرے کا، جو لوگ کریں گے ہم بھی کر لیں گے۔ یہ تو پھر مذاق ہوئی نا میرا بھائی۔ اگر آپ کو دین سے ہمدردی ہے تو جب آپ عمرے پہ چلیں، جس عالم پر آپ کا یقین ہے اس کے پاس چلے جائیں کہ حضرت میں نے عمرے پہ جانا ہے، مجھے ذرا لکھوا دیں کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ کوئی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، کوئی دم بھی نہیں پڑے گی۔ اور آج تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر زبان میں حج اور عمرے کی کتابیں موجود ہیں، ہر زبان۔ اچھا خدا کی شان ہے، ہر مسلک کی کتابیں موجود ہیں۔ تم کتاب لے لو، 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لو، جو سمجھنا ہے نشان لگا کے عالم سے پوچھ لو۔ خلی کیا پھل یفرحو، بس خوشی مناؤ، اس کا معنی یہ نہیں کہ میلاد مناؤ۔ عورت نے
حیض کی حالت میں احرام باندھا ٹھیک ہے، عورت کا یار پہلے تو مسئلہ سمجھو، خدا کا خوف کرو، عورت کا کوئی احرام ہوتا ہی نہیں۔ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا رواج بنا رکھا ہے، عورت کا کیا احرام ہوتا ہے؟ عورت چادریں باندھتی ہے، یہ جو رومال باندھتے ہیں تو کوئی شریعت کا حکم نہیں، تو بے وقوفی والی بات ہے، لوگوں نے ویسا ایک رواج بنا دیا ہے کہ ایک سفید رومال باندھو، ایک کھل گیا احرام، کھل گیا احرام کھل گیا، کیا بے وقوف ہے۔ اور بعد ایسے جاہل ہیں اس چادر کے اوپر، اس رومال کے اوپر بسا کر دیا نماز کا، نماز ہی ختم۔ خدا کا خوف کریں، عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، جو کپڑے عورت نے پہنے ہوئے ہیں اسی میں بس لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، اس نے تو نیت کرنی ہے، اس کا کوئی احرام نہیں ہوتا کہ رومال باندھے، سفید کپڑا پہنے، سفید قمیض پہنے، سفید جناب اوپر سے، یہ تو ساری باتیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یا اس کو نہ کھولے، جب وضو کرے بالکل خارج۔ بعض عورتیں احتیاطاً کپڑا باندھ لیتی ہیں تاکہ بھی بال نہ کھلیں، بال نظر نہ آئیں، بال نہ گریں، تو یہ ایک احتیاط ہے۔ اسلام تو کہتے ہیں اسی دوپٹے کو باندھ لو اچھی طرح، جو دوپٹہ تم نے پیدا ہوا ہے اسی کو باندھ لو، کوئی اور کپڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بہرحال اگر عورت حیض میں ہے، اس نے میقات پہ آ کے نماز نہ پڑھے، غسل کرے، غسل کے بعد لبیک پڑھ کے نیت کر دے، جب مکے میں آ جائے تو ہوٹل میں رہے، مقام میں رہے، جس دن پاک ہو جائے اسی دن غسل کرے بغیر خوشبو والے صابن، کیونکہ وہ احرام میں ہے، اور اتنے دن میاں بیوی آپس میں بھی نہیں ملنا ہے، کیونکہ عورت احرام کی حالت میں ہے، کنگھی بھی نہیں دینی ہے کہ بال گرتے رہیں، تو بڑے آرام سے غسل کرے، پانی بہائے اور پاک ہو کے فوراً آ کے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، عمرہ ہو گیا۔ یہ نہیں کہ خود کھول دے تو دم بڑھ جائے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ باقی بچی جو ہے اس کا کوئی بات نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آج پھر احرام باندھا ہے اور باقی 2 دن بعد پھر کیوں احرام باندھا ہے؟ جب احرام کی نیت کر کے آ چکی ہے تو پھر احرام باندھنے کا کیا معنی ہے؟ کوئی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، وہی احرام کافی ہے، وہی نیت کافی ہے، جب پاک ہو غسل کرے، اپنے احکام پورے کرے۔ میرا بھائی کسی شخص کے لیے عمرے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں کوئی وصیت کرے پھر کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی خامد کے والدین کی نافرمانی کرے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو تم سمجھاؤ کہ خامد کے والدین بیوی کے لیے بھی بمنزلہ والدین کے ہوتے ہیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ اگر جبل نور پہ جائیں، جبل سور پہ جائیں، کوئی منع نہیں، لیکن جانے کا کوئی حکم بھی نہیں، اور نہ کبھی صحابہ آگے جاتے تھے۔ اگر کوئی چلا گیا بھی چلو ایک تاریخی مقامات ہیں ہم دیکھ لیں، ورنہ اس کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ اگر ایک بچی بیچاری اب نارمل پیدا ہوئی ہے تو اس کے لیے کیا طواف ہے یا کیا، اس کا کوئی ہے ہی نہیں، آپ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں صحت کی۔ کہتا جی الائٹ بینک نے زائرین سے قسطوں پہ رقم لے کے عمرہ کروایا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ یہ سکیم کیا ہے۔ جب تک آدمی پوری اسکیم نہ پڑھے تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ہمیں اسکیم پڑھنی چاہیے کہ مثال کے طور پر عمرے کا خرچہ ہے 50,000، تو کیا انہوں نے بھی صرف 50 لیا یا 50 کے بجائے 60 لیا قسطوں پہ؟ یہ پہلے پتہ کرنا چاہیے کہ پالیسی کیا ہے۔ جب تک پالیسی، کیونکہ اگر مثلا خرچہ ہے، دوسرے ایجنٹ بھی 50 لیتے ہیں، بینک نے بھی 50 لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مہربانی کرو ہمیں 10,000 قسط دے دینا تاکہ تمہارا عمرہ ہو جائے، بھلا ہو جائے تمہارا، پھر تو ٹھیک ہے۔ اور ایسا شریف ہوتا نہیں بینک، نہ بینکر کوئی ایسا پاگل ہوتا ہے، لازماً اندر کوئی گھنٹی ضرور ہے، یا تو تمہارے پیسے کو وہ سال استعمال کرے گا سود میں، کیونکہ جب تمہارا نمبر آئے گا قسط ہوگی تو پھر بھیجے گا نا، کوئی چکر ضرور ہے۔ کوشش کرو کہ جس میں یہ بینک آئے نا، ان سے بچا کرو، یہ جتنا بینکوں یا انشورنس والے ہیں، یہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی اندر حرام ضرور ہے۔
میری جب شادی ہوئی، نکاح ہوا تو میری بیوی کو حیض تھا، تو کیا ہو گیا؟ حیض نکاح کو کیوں روکے گا؟ نکاح زبان سے ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔